3 نفل نمازیں۔ رمضان المبارک میں 3 نفل نمازیں ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ 12 سال کی عبادت حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث شریف میں ہے، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارے میں ہوگا۔ اور اگر نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس جو کچھ نفل بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کافی رکھنا چاہیے کہ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی نکلے تو میزان پورا ہو جائے۔ فرض روزوں میں جو کمی ہوگی وہ نفلی روزوں، اور فرض زکوٰۃ میں جو کمی ہوگی وہ دیگر صدقات سے پوری ہو جائے گی۔ ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا، ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نفل نماز کو گھر میں اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ اس معمول محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ نفل نمازیں گھر میں ادا کرنا احادیث سے ثابت ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی قبرستان میں نماز ممنوع ہے، اس لیے تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ بلکہ اس میں نفل نمازیں ادا کرو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مسجد میں فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ تو نفل کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی خاص کر لو، کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی جس گھر میں اللہ رب العزت کا ذکر اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، اصل میں اسی گھر کے مکین حیات سعیدہ گزار رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس وہ مکان جس کے باسی ذکر اللہ کا اہتمام نہیں کرتے، وہ زندگی کی حقیقی لذتوں سے ناآشنا ہے۔ ذکر اللہ سے مراد نماز بھی ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے نماز کو بھی ذکر قرار دیا ہے۔ نفلی نماز اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جب تک میرا بندہ نوافل کے قریب رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر مدد طلب کرے تو میں مدد کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ نفل نماز فرائض کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہے، اور فرمایا، رب کریم فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کی نماز میں کوئی کمی تو باقی نہیں رہی، حالانکہ رب کریم ان سے زیادہ جانتا ہے، اور رب کریم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے کی نماز پوری ہے تو اس کے لیے پوری نماز لکھی جائے، اور اگر اس کی فرض نماز میں کوئی کمی باقی رہے تو اس کو نوافل سے پورا کیا جائے، اور باقی اعمال اس پر مرتب کیے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر ہم 3 نفل نمازوں کا جو ذکر کرنے والے ہیں وہ 3 نفل نماز یہ ہیں: نمبر 1 اشراق، نمبر 2 چاشت، نمبر 3 صلاۃ التسبیح۔ یہ 3 نمازیں رمضان المبارک میں پڑھی جائیں تو عبادت میں شامل ہو کر ثواب اور نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز اشراق پڑھنے کی۔ نماز اشراق پڑھنے والے کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو ہمیں اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار، تلاوت وغیرہ کرتے رہیں۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق پڑھ لیں۔
ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہم آپ کو بالکل آسان لفظوں میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الاشراق کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کے۔ یہی نیت اگر دل کے اندر کرنا چاہے تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا چاہے تو یہ مستحب ہے۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری اور لازم نہیں۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے اور جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھ لیں۔ اس کے لیے کوئی خاص صورتیں پڑھنا ضروری نہیں۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں نماز چاشت کی۔ نماز چاشت کی کیا فضیلت ہے؟ اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ نماز چاشت کا وقت آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے پر شروع ہوتا ہے۔ جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کے لیے افضل وقت ہے۔ نماز چاشت کی کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعات پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جس قدر زیادہ چاہتا اتنی پڑھ لیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ ایک بہت اہم اور عظیم نماز جس کی احادیث میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ اس نماز کی ادائیگی میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر پورا دن بھی لگ جائے تو زیادہ نہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ التسبیح اگر ممکن ہو تو روزانہ 1 دفعہ پڑھو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہر جمعہ میں 1 دفعہ پڑھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہر مہینے میں 1 دفعہ پڑھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں 1 دفعہ پڑھو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی پوری زندگی میں ہی 1 دفعہ پڑھو۔ صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس میرے چچا، میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک خاص چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں۔ جب تم اس کام کو کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوں یا کھلم کھلا کیے ہوں، سب ہی معاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پڑھ، اور پھر باقی نماز کا طریقہ سکھایا۔ طبرانی کی روایت میں بھی یہ ہے کہ اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے کی برکت سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، قدیم گناہ، جدید گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے بھی زیادہ گناہ گار ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے گناہ ریت سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑے۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بہت بڑے زاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کی فضیلت و اہمیت کو سن کر بھی غفلت اختیار کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلاح کے کاموں سے دور ہے۔ اس کو پکا یعنی دین میں چست آدمی نہ سمجھنا چاہیے۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ جو حضرت عبداللہ بن مبارک سے ترمذی شریف میں مذکور ہے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھے، پھر کلمات تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
15 مرتبہ پڑھے، پھر حسب دستور اعوذ باللہ و بسم اللہ والحمدللہ شریف اور سورت پڑھے، پھر قیام میں ہی یعنی سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے وہی کلمات تسبیح 10 مرتبہ پڑھے، رکوع کرے اور رکوع کی تسبیح کے بعد وہی کلمات 10 بار کہے، پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں 10 بار اور دونوں سجدوں میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 بار اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں یعنی جلسہ میں 10 بار وہی کلمات تسبیح کہے۔ اس طرح ہر رکعت میں الحمدللہ سے پہلی 15 مرتبہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قیام ہی میں 10 مرتبہ اور رکوع قوما اور دونوں سجدوں میں اور دونوں سجدوں کے درمیانی جلسے میں 10 بار وہی کلمات کہے۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ کلمات تسبیح ہو جائیں گے۔ اگر ان کلمات کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ملا لیں تو بہتر ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ آئے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز اشراق اور نماز چاشت اور اس کے ساتھ ہی فرض نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔